الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکھوں انسانوں کو موڑ دیے. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا اس عالم کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے نبی کے ساتھ ذکر چار یار آئے. ابو بکر عمر عثمان حیدر باوفادر ہوں. ابو بکر عمر عثمان حیدر باوفادر ہوں تو کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مشفینا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. قابل قدر اسٹیج پہ جلوہ افروز سجادہ نشین حافظ ولی محمد صاحب اور دیگر علماء کرام معزز حضرات پردہ نشین خواتین اسلام. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی ایک آیت کریمہ اور اللہ کی پیارے نبی خاتم الانبیاء محبوب قدریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کی ہے. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ان مبارک ارشادات کی روشنی میں مجھ ناچیز سے کچھ ایسی باتیں کہلا دے جو میرے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ امت کو اتحاد قلوب کی دولت سے مالا مال فرمائے. امت کے اوپر اللہ رحم فرمائے. مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے انجینئر تبارک بھائی کو کہ انہوں نے بہت بڑا عزم اور بہت بڑا ارادہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے عزائم اور ارادوں کو مکمل فرمائے. اور انہوں نے انجیو کا جو نام رکھا ہے یقیناً بہت ہی بر موضوع رکھا ہے کہ آج جو علاقے میں اور اس گاؤں کا نام پورے ہندوستان بھی نہیں بیرون ہند بھی بات جگہ پر جب نام آتا ہے تو حضرت بابا نظامی علیہ الرحمہ کے نام پر موسوم ہوتا ہے. اچھا جب مودع بتایا تو مودع کو نہیں جانتے لوگ اور جب بتایا کہ کمہریا جیسا کمہریا کا نام آتا ہے تو فوراً بابا نظامی جی تو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو یہ حق تھا ہمارا کہ ہم اپنے بزرگوں کے نام بزرگوں کا نام لینا کافی نہیں. آج نام والے محبت کرنے والے بہت ملیں گے. یہ ہے اصلی محبت بزرگوں کے نقش قدم پر اور ان کے نام کو اعمال سے زندہ کرنا. یہ ہے بزرگوں سے صحیح نسبت. ماشاءاللہ نسبت جسمانی نسبت روحانی کو ماشاءاللہ ہم سب بھی سب تعلق رکھتے ہیں اور نسبت جسمانی کے نمائندہ بھی ہمارے اسٹیج پہ جلوہ افروز ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. دیکھیے اختلاف رائے تو ہو سکتی ہے ہوتی رہی ہے لیکن بزرگوں میں صحابہ میں اختلاف رائے ہونا کوئی بری بات نہیں ہے. اختلاف رائے ہوتی ہے لیکن نفرت اور قدورت ایک مومن کی شان نہیں ہے. اس لیے ہمارے تبارک بھائی نے جو بات کہی ہے بہت اچھا آپ نے سوچا ہے. ہم ہر وقت آپ کے ساتھ میں ہیں
ہم سے جو بھی جب بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں انشاءاللہ، آپ کے NGO سے لوگوں کو جوڑیں گے اور دعا بھی کریں گے، اور ہم اپنے بزرگ سے بھی درخواست کرتے وہ بھی دعا کریں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ان کے آباء و اجداد کی قربانیاں اس علاقے میں شامل ہیں، یقیناً آپ کہیں یا نہ کہیں ویسے ہی دعا کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، آٹومیٹک دعا نکلتی ہے۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز میں رکھتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جھنجھوڑا ہے اس آیت میں، اے ایمان والو تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ قرآن کریم نے کہا کہ اے ایمان والو تم نیکی اور بھلائیوں پر، تقوی پر لوگوں کی مدد کیا کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور سرکشی پر مدد مت کرو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا ہے آدمی، یہ ہماری پارٹی کا آدمی ہے، یہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے خاندان کا ہے، ہمارے گاؤں کا ہے، لہذا اس کے 100 خطائیں معاف، اور اگر کوئی دوسرا پھنس گیا تو اس کے خلاف ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن نے اس کو منع کیا، بلکہ دوسری جگہ پہ تو یہ فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اسلام کا پیش تو کر لوگوں کے سامنے، لا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ، کسی قوم کی ذاتی عداوت تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم عدل اور انصاف نہ کر سکو۔ عدل اور انصاف کرو، یہی تقویٰ کے قریب ہے۔ اس لیے یہ NGO کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم عدل اور انصاف کے قیام میں معین و مددگار، ہمارا معاشرہ امن اور شانتی کا پیکر بن کر کے اٹھے، اور عدل و انصاف چاہے سگا بھائی کیوں نہ ہو، لڑکا کیوں نہ ہو، ہمارے اکابر کی، ہمارے اسلاف کی، صحابہ کرام کی، بزرگان دین کی، اولیاء اعظام کی تاریخ شاہد ہے۔ اگر شریعت مطہرہ کے خلاف اولاد آئی ہے تو زندگی پر ان سے بات نہیں کیا ہے، اور ایک دوسرے خاندان کا گرا پڑا جس کو سمجھا جا رہا ہے، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کر آیا ہے، تو بڑے بڑے حضرت عمر بن الخطاب جیسی شخصیت حضرت بلال کو سیدنا بلال کہہ کر کے پکار رہے ہیں کہ میرے آقا، میرے سردار ہے حضرت بلال۔ تو یہ ہمارا انصاف ہے شریعت کا۔ شریعت اسلامی میں میرے بھائیوں تقوی مراد ہے۔ تقوی اللہ کے ہاں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور تقوی کی بنیاد یہ ہے کہ انصاف آئے، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ ہر ضرورت مند کی مدد، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہیں کر رو گیا۔ عبادت کے لیے فرشتے بہت ہیں، اللہ نے انسان کو انس سے بنایا ہے، جس کے دل میں انس نہ ہو، محبت نہ ہو، ایک دوسرے کے درد کا احساس نہ ہو، اس میں انسان کی شکل تو ہے لیکن اس کے اندر کا انسان مر چکا ہے۔ آج دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے، آج یہی انسان مر چکا ہے۔ تم جسموں کے ہو خوش رنگ، لباسوں پہ ہو نازاں، تم جسموں کے ہو خوش رنگ، لباسوں پہ ہو نازاں، میں روح کو محتاج کفن دیکھ رہا ہوں۔ آج ہماری روح محتاج کفن ہے۔ انسانیت کی شکل تو بہت اچھی ہو گئی، ایجوکیٹڈ ہو گئے، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو گئے، بڑی بڑی کرسیوں پہ پہنچ گئے، ہوائی جہاز میں اڑنے لگے، لیکن ترقی کی راہ جو عدل انصاف کی اور انسانیت کی تھی، جتنا ظاہری ترقی ہوئی، باطنی اعتبار سے انسان پیچھے ہوتا جا رہا ہے۔ آج دنیا کے اندر ظلم کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس کے پاس علم نہیں، ظلم کی وجہ یہ نہیں کہ اس کے پاس وسائل نہیں، ظلم کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس اندر کی انسانیت مر چکی ہے، جس کو زندہ کرنے کے لیے ایسے NGO، ایسے پروگرام اور ایسے عنوان خدمت کے ہر ایک کو کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ انجینئر صاحب کا اس مسئلے میں ساتھ دیں اور شانہ بشانہ ہو کر کے کام کریں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے تعاون علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائیوں پر مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، امر ہے، حکم ہے، تمہاری ذمہ داری ہے مدد کرنا۔ اگر آپ مدد نہیں کریں گے اور خدا نخواستہ اگر NGO فیل ہوا تو اس کے مجرم کو محرم سب ہوگا۔ اس لیے ماشاءاللہ اس گاؤں کے لیے بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ انشاءاللہ جیسا اس کا نام ہے اب کام بھی ویسے ہو جائے گا انشاءاللہ، اور اپنے آپ کو تقوی کی زندگی سے میرے بھائیوں چند روزہ زندگی ہے، یہ زندگی چند روزہ ہے، ایک دوسرے کی تیری میری حسد کینہ بغض اناد
عداوت اور دشمنیوں سے اٹھ کر کے آؤ انسانیت کے پلیٹ فارم پر آج جہاں اسلام کو دنیا کے اندر بدنام کیا جا رہا ہے اور ورلڈ لیول کی سازش کر کر کے اسلام کی کو بدنما داغ لگایا جا رہا ہے، اسلام کی چھوی کو تار تار کیا جا رہا ہے، ہم اخلاق نبویہ سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین کے رحمت والے کردار سے دنیا کو یہ بتائیں کہ ہمارے آقا رحمت للعالمین ہے، ہم انسانیت کے حق میں ہی نہیں بلکہ جانور اور پرندوں کے حق میں جو رحمت ہے وہ انسانیت کے لیے ظالم کیسے بن سکتا ہے؟ اس لیے خدمت بہت بڑی چیز ہے، نہیں ہوتا ہے جس میں خدمت مخلوق کا جذبہ، ہمارے حضرت نے فرمایا تھا بہت پہلے، نہیں ہوتا ہے جس میں خدمت مخلوق کا جذبہ کسی کی بھی نظر میں وہ کسی قابل نہیں ہوتی۔ اگر ہم آج بھی اپنی کوئی ہوئی میراث واپس لانا چاہتے ہیں تو ہمیں آقا مکی مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانا ہوگا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، یہ نہیں فرمایا آپ نے خیر المسلمین، خیر الناس من ينفع المسلمین، یہ نہیں فرمایا حدیث میں الفاظ علماء بیٹھے ہوئے خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو نا، اسے دھرم سے اس کا ذاتی عمل ہے، ہر آدمی کو دھرم میں کوئی جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اللہ نے صاف بیان کر دیا کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دھرم کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے جدا ہو چکی ہے، جس کا جی چاہے تو اپنا لے، اللہ دنیا میں کوئی معاوضہ نہیں کر رہا ہے، آخرت میں ہر ایک کو جواب دینا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ دھرم اور مذہب کے اعتبار سے جانچے اور آئے، ہم دھرم کی دعوت کیوں دے رہے ہیں، ہم تو تمہیں جوڑ رہے ہیں، آؤ انسانیت کی طرف آؤ اور عدل و انصاف کی طرف آؤ، انسانی خدمت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جب ہم رحمت للعالمین سرکار مدینہ کے رحمت والے قوانین کو لے کر دنیا کے انسانوں میں چلے اور کریں گے، ہمارا پڑوسی ایک غیر مسلم ہے تو اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ ہم سفر میں گئے ہیں، ہمارے بغل میں ہمارے پڑوسی مسلمان، ہماری بچیوں کو کوئی خطرہ نہیں، ہمارے گھر کا کوئی خطرہ نہیں، چوری نہیں ہو سکتی، بے عزتی نہیں ہو سکتی، ہمارے عزت پہ ڈاکہ نہیں ڈل سکتا، کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمانوں کے بیچ میں رہتے ہیں اور مسلمانوں کا نوجوان سچی آنکھ والا ہوتا ہے، سچے دل والا ہوتا ہے۔ ہاں، جیسے کہ شاعر نے کہا ہے میرے دشمن بھی منہ کو پھیر کر آنسو بہاتے ہیں، میرے دشمن بھی منہ کو پھیر کر آنسو بہاتے ہیں، میرے ہمدم اسے جب داستان میری سناتے ہیں، ہمیں وہ پیغام پہنچانا ہے۔ رات کتنے بھی یہ شہر ڈال دیں، کتنے بھی شہریلے کلپ چلا لیں، انشاءاللہ اخلاق نبوی کا ایک چراغ روشن ہوگا، ظلمات کے سارے اندھیرے ایک دم ختم ہو جائیں گے، ایک دم انشاءاللہ رحمت للعالمین سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدایت کا چراغ جگہ جگہ روشن ہو جائے گا۔ مستورات میں بھی، عورتوں میں بھی، ان کی بھی ہماری ذمہ داری۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغام تھا استوصوا بالخیر نساء، فرمایا میں وصیت کرتا ہوں تمہیں عورتوں کے ساتھ بھلائی، خیر و بھلائی کی وصیت کرتے ہوئے آپ تشریف لے گئے ہیں کہ غلاموں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ، مجبوروں کے ساتھ، پریشان حالوں کے ساتھ رحم اور کرم اور بھلائی کا معاملہ کرنا۔ آج جیسے انجینئر صاحب نے کہا کہ ہم عورتوں کے صرف کھانا بنانا بس اور اس کے بعد کوئی ذمہ داری نہیں سمجھتے، ان کی جس طرح دنیاوی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے ایسے دینی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر، کیونکہ حضور نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے گھر کا، ہر ذمہ دار سے بچوں اور بیوی سب کے سلسلے میں آپ سے قیامت کے دن سوال ہے۔ تو یہ تو ہماری سب کی ذمہ داری ہے، انجینئر صاحب اس میں ہمارے معاون ہو رہے ہیں، اس لیے ہم شکر گزار ہیں ان کے کہ انہوں نے ہمارے بھلائی کے لیے ایک عمومی پروگرام بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاشتکاروں کی کاشتکاریوں میں برکت نصیب فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ برکت نصیب فرمائے، ہمارے اکابرین بزرگ نے اللہ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب کو غلط فہمیوں سے اور بد کلامی سے، بد زبانی سے، غلط طریقے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی باتوں میں ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔